ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ آج آپ بازار جا کر کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں، اور جن کے تول والے پتھر کم نکلیں یعنی جو کم تولتے ہوں انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں تھے بلکہ ایک نوجوان عمر لڑکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں جاتے ہیں، پہلے کسائی کے تول والے پتھر چیک کرتے ہیں، وہ کم نکلتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کی بھی تول والے پتھر کم نکلتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ اس طرح آپ پورے بازار کا چکر لگا کر سلطان نور الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بازار میں کیا صورتحال ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ بہت سے کسائی اور دیگر دکاندار ایسے ہیں جو کہ کم تول رہے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے غصے سے کہا کہ آپ انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی بات کہی کہ نور الدین زنگی نے تلوار مصر کے شہر قاہرہ کے اندر جب علماء نے دیکھا کہ یہاں موجود عیسائی مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، مسلمان علماء نے عیسائیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنے حقوق کے مطابق اس سرزمین پر رہو، اپنی زندگی گزارو، لیکن ان عیسائیوں کے درمیان کچھ ایسے منافق لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکاتے اور ان کے بدلے میں وہ عیسائی مسلمانوں کو تکلیف دیتے، اور اگر آگے سے مسلمان جواب دیتے تو فساد اور جھگڑا پھیلنے کا خدشہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا تخت سنبھالا تھا، لہٰذا قاہرہ کے تمام علماء کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ کے سب سے بڑے مدرسے میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے، اور جس اجلاس کی صدارت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، اور ان اجلاس کے اندر تمام علماء اپنی اپنی رائے سے سلطان کو آگاہ کریں گے، اور سلطان کو آگاہ کرنے کے بعد مل بیٹھ کر ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے گا جس کے مطابق اس پھیلتے ہوئے فساد اور خدشے کو ختم کیا جائے گا، اور کچھ ایسی بھی ترکیبیں بنائی جائیں گی جو کہ ان عیسائیوں کے درمیان موجود غدار جو کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا۔ اور اس لیے سلطان کو تمام مشہور علماء نے خط لکھا اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس اجلاس میں آنے کی دعوت دی۔ جب بات آئی مسلمانوں کی بقا کی، جب بات آئی اسلام کی بقا کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ تو محض ایک چھوٹا سا اجلاس تھا۔ خط پڑھتے ہی سلطان نے ایلچی کو بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا اور پیغام میں لکھا کہ سلطان جو سفر 3 دنوں میں کر سکتے ہیں اس کو 1 دن میں طے کر کے اس مدرسے میں پہنچ جائیں گے، لہٰذا فلاں دن کو اس مدرسے میں اجلاس منعقد کیا جائے۔ اور وہ ایلچی خط لے کر چلا گیا، اور سلطان نے اپنے چند عام سپاہیوں کو جو کہ سلطان کے سب سے خاص سپاہی تھے، ان قابل وزیروں کو اپنے ساتھ لیا اور مصر کے مشہور مدرسے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 دن کے سفر کے بعد جب سلطان مدرسے میں پہنچے تو سلطان حیران تھے کہ محل سے لے کر اس مدرسے میں داخل ہوتے وقت ہر طرف ایک کمہار کے بہت چرچے ہو رہے تھے جو کہ قاہرہ کے اندر بہت مشہور ہو گیا تھا۔ بہت سے گاؤں میں اور بہت سے بازاروں میں سلطان نے گزرتے ہوئے اس کمہار کے بارے میں سنا، لیکن سلطان نے اس بات کو اپنے خیالات میں نہیں آنے دیا۔ اور جب سلطان اس مدرسے میں پہنچے تو تمام علماء امام صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ اجلاس کا وقت شروع ہو گیا، تمام لوگ اس جرگہ میں جمع تھے۔ سلطان کو تمام علماء نے اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین حکمت عملی کے ذریعے ان عیسائیوں کے درمیان چھپے ہوئے غداروں کو بے نقاب کرنے کے طریقے تلاش کیے گئے، اور تمام طریقوں پر عمل کرنے کے لیے سلطان نے حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان نے چند دن اس مدرسے میں قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے تو اتنے میں ایک بچے نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ سلطان نے جب اس بچے کا شور سنا تو امام صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا تھا، کیونکہ اس کے چیختے ہی امام صاحب نے اس بچے کو خاموش کر دیا تھا، لیکن سلطان نے اس بچے کی آواز سن لی تھی۔ امام صاحب سلطان کے حکم پر اس بچے کو اپنے پاس لایا اور کہا سلطان معظم، یہ بچہ کہتا ہے کہ دوران تقریب اس بچے کی جیب کاٹ کر کسی نے سونے کی تھیلی نکال لی، حالانکہ اس اجلاس کے دوران نہ ہی کوئی بچہ باہر گیا اور نہ ہی کوئی اندر آیا، اور تمام مہمان ابھی تک مدرسے کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اگر یہ بچے کی حقیقت میں چوری ہوئی
تو چور اس مدرسے کے اندر ہوگا۔ لہٰذا تمام لوگوں کو تمام بچوں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے میں امام صاحب کے کان میں ایک نوجوان نے کچھ کہا۔ سلطان نے پوچھا، اے نوجوان، تم امام صاحب کو کیا کہہ رہے ہو؟ سیدھا سیدھا مجھے بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، تمام بچوں کی تلاشی لے لی گئی لیکن کسی کے پاس وہ تھیلی نہیں ملی، لیکن اس مدرسے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی تھیلی کی تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے اپنی تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی تھیلی کی تلاشی نہیں لینے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان کو تجسس ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسے لایا گیا، امام صاحب نے سلطان کا احترام کرتے ہوئے اس بچے سے دھیمی آواز میں پوچھا، اے بچے، تم اس تھیلی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے چوری کی۔ تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم، نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں اپنی تھیلی کی تلاشی نہیں دے سکتا۔ امام صاحب نے اس کو غصے میں کہا، پھر چور تم ہی ہو، لہٰذا یہ تھیلا تم ہمیں دے دو، ہمیں اس کی تلاشی لینی ہے۔ لیکن اس بچے نے اس تھیلے کو اپنی سینے سے لگا کر زور سے کس لیا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تو سلطان نے امام صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، اس بچے سے میں ہی پوچھتا ہوں۔ سلطان نے تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب اس کمرے کے اندر صرف وہی بچہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ سلطان نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا، کیا آپ مجھے یہ تھیلا تلاشی لینے کے لیے نہیں دو گے؟ وہ بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نکلنے اور کانپتی ہوئی ہاتھوں کے ساتھ اس نے وہ تھیلا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے رکھ دیا۔ سلطان نے جب تھیلا کھولا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، سلطان کے اپنے ہاتھ کانپنے لگے اور سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور اس بچے سے پوچھا، یہ بچے، یہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ رونے لگا، کیونکہ اس تھیلے کے اندر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاشی لی تو اس کے اندر سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے تھے۔ سلطان نے جب اس بچے سے پوچھا، اس نے کہا، سلطان معظم، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں بیمار ہے۔ سلطان معظم، جب میں مدرسے میں آتا ہوں تو اس وقت تندور والے کی دکان بند ہوتی ہے، لیکن اس تندور والے کی دکان پر کچھ سوکھے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور بازار کے اندر سبزی کی دکانوں پر گلی سڑی سبزی موجود ہوتی ہے۔ میں اس کو اپنے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، جب مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اس روٹی کے ٹکڑوں کو ہم پانی میں ڈال کر نرم کر کے کھاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت امام صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، امام صاحب، مدرسے کا ہر بچہ آپ کے اپنے بیٹے سے کم نہیں ہے، اور انسان کا اپنا بیٹا سوکھی روٹی اور وہ بھی ایک تندور والے کے پاس سے اٹھا کر کھا رہا ہے اور باپ کو معلوم نہیں۔ یہ سن کر امام صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کی اس وقت مالی مدد کی اور اس کے بعد سرکاری خزانے سے اس کا اچھا وظیفہ مقرر کر دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جو ہی سلطان اس مدرسے سے نکلے تو سلطان کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اسی کمہار کے بارے میں سنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر وہ کمہار کیا ہے، آخر اس کے اندر ایسی کیا صفت ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے۔ سلطان نے بازار میں موجود ایک آدمی سے پوچھا، اے تاجر، یہ بتاؤ آخر وہ کمہار کہاں رہتا ہے اور آخر وہ اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ آخر اس نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ تو وہ تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، وہ کمہار قاہرہ کے اندر ایک بازار میں ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کمہار اپنے ہاتھوں سے چھوٹے موٹے مٹی کے گھر بناتا ہے، اور ان گھروں کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اصل میں حقیقت میں ایسے گھر ہیں۔ اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے چھوٹے مٹی کے گھر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن سلطان معظم، اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایک مٹی کا گھر بنانے کے صرف 5 سکے لیتا ہے، لیکن اگر اس مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر کی قیمت لگائی جائے تو وہ سینکڑوں کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کمہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف 5 سکے لیتا ہے،
اور صرف دن میں 2 مٹی کی گھر بناتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں یہ سن کر اور کہا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر ایسا ماہر کمہار جس کے پاس اتنا بڑا ہنر ہے، آخر وہ ایک گھر کے صرف 5 سکے کیوں لیتا ہے اور دن کے صرف 2 مٹی کی گھر کیوں بناتا ہے اور پھر 10 سکے کما کر کہاں جاتا ہے۔ پھر اتنے میں اس تاجر نے بتایا سلطان معظم اگر وہ کمہار 2 مٹی کی گھر بنا لے اور تیسرا گاہک وقت کا سلطان بھی ہو تو وہ اس کو منع کر دیتا ہے اور وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر حیران ہو گئی کہ اگر وہ کمہار چاہے تو اپنی زندگی بدل سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ دن میں سینکڑوں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا سکتا ہے اور ایک گھر اس کو 500 سکوں میں بیچ سکتا ہے، لیکن آخر وہ کمہار اتنا قیمتی ہنر سے صرف 5 سکوں کے عوض کیوں بیچ کر چلا جاتا ہے اور صرف 2 گھر ہی کیوں بناتا ہے۔ سلطان کو اس بات میں تجسس پیدا ہوا اور سلطان اس بازار میں پہنچ گئے۔ سلطان اس بازار میں پہنچے تو جاتے ہی اپنا بھیس بدل لیا۔ جب سلطان نے اس کمہار کو دیکھا کہ وہ خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان، اس کے چہرے پر نور تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اس کی شکل تو بالکل کمہاروں والی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سلطان نے اس سے کہا اے عظیم انسان، میں تمہارا نام سن کر منصورہ شہر سے آیا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا تاجر ہوں، لیکن میں تمہیں ایک گھر بنانے کے 200 سکے دوں گا۔ جس طرح کہ تم مٹی کے گھر بناتے ہو اسی طرح کے گھر میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور مجھے تم 4 گھر بنا کے دو۔ اس کمہار نے کہا اے تاجر بھائی، میں دن میں 2 ہی گھر بناتا ہوں اور وہ آج میں نے بنا لیے ہیں اور اس کے بدلے میں نے 10 سکے کما لیے۔ تم کل ہی میرے پاس آنا اور میں آپ کو صرف 5 سکوں کے عوض میں مٹی کا چھوٹا سا گھر بنا کے دوں گا۔ سلطان بھی حیران تھے کہ آخر یہ کس قسم کا نوجوان ہے، میں اس کو گھر بنانے کے 200 سکوں کی پیشکش کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کل ہی بنا کے دوں گا اور صرف 5 سکوں کے عوض۔ پھر یہ نوجوان بولا میرا آج کا سودا ہو چکا ہے، لہٰذا میں آپ کو اور کوئی گھر نہیں بنا کے دے سکتا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان دنیا داری کو بھول چکا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پھر یہ نوجوان ان 10 سکوں کا کیا کرتا ہے اور ان کو کما کر کہاں خرچ کرتا ہے۔ اگر یہ سکے اپنی ذات کے لیے کماتا تو ضرور یہ 10 اس کے کسی کام کے نہیں تھے۔ سلطان کو تجسس ہوا اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام بھیجا کہ تم بازار کے سرائے میں آرام کرو، چند دنوں کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا۔ سپاہی حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس بازار میں کیوں رک گئے ہیں، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن جب سلطان اس نوجوان کے پاس بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ نوجوان آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے سونے سے بھری تھیلی اس کے آگے رکھی اور کہا اس تھیلی کو گنے بغیر ہی تم مجھے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بنا کے دو۔ اس نوجوان نے گھر بنایا اور اس تھیلی میں سے 5 سکے نکالے اور باقی کے سکے اور وہ گھر سلطان کے ہاتھوں میں دینے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو مٹی کا بنا ہوا گھر دیا اور کہا اس کو جا کر محفوظ جگہ پر رکھ دو، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ جب یہ نوجوان دوسرا گھر بنانے کے 10 سکے کما کر یہاں سے چلا جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اب تھوڑی دیر گزری، اس نوجوان نے دوسرا گھر بنایا اور 10 سکے کمانے کے بعد اپنے سامان کو سمیٹا اور اپنے ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران تھے کہ آخر یہ نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور وہ نوجوان ایک شہد والے کے پاس گئے، 10 سکوں کا شہد خریدا اور اس کو ڈبے میں ڈالنے کے بعد دوبارہ پیدل سفر شروع کر دیا۔ پیدل چلتے چلتے وہ ایک گھنی جھاڑیوں کے بیچ میں جا پہنچا۔ سلطان حیران تھے کہ آخر یہ نوجوان یہ شہد کہاں لے جا رہا ہے۔ اب سلطان اس کا پیچھا کرنے لگے اور وہ نوجوان ایک لکڑیوں کی بنی ہوئی جھونپڑی میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچے۔ وہ نوجوان اندر چلا گیا اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پردہ ہٹایا، وہ نوجوان ایک بوڑھے بزرگ کا منہ دھلا کر اس کو شہد پلا رہا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ اتنا ضعیف تھا کہ اس کا ایک بھی دانت نہیں تھا، لہٰذا اس لیے وہ کمہار اس کو کھانے کے بجائے شہد پلا رہا تھا۔
تاکہ اس سے اس کو طاقت ملے اور اس کی سانسیں بحال ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ ضرور یہ بوڑھا بزرگ اس کا باپ ہوگا اور یہ اپنے باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان جب اندر داخل ہوئے تو اس کمہار سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچان گئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، میں ضرور تمہیں پہچان گیا ہوں، لیکن جب تم نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا اور یہاں تک آ پہنچے تو یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ تم کوئی عام تاجر نہیں بلکہ بہت بڑی شخصیت ہو۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تم مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب دے دو، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ جس طرح تم اس بوڑھے بزرگ کی خدمت کر رہے ہو ضرور یہ تمہارا باپ ہوگا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور خاموش ہو گیا۔ اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ بولنے لگا اور اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ بوڑھا بزرگ اس کا باپ نہیں، حتیٰ کہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، حتیٰ کہ اس کمہار کے باپ کا قاتل تھا۔ سلطان صلاح الدین حیران ہو کر اس کمہار سے پوچھنے لگے، کیا یہ واقعی بوڑھا بزرگ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تم اس کی اتنی خدمت کر رہے ہو؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، اے بھائی، اس بوڑھے بزرگ نے واقعی میرے باپ کو قتل کیا، لیکن اس بوڑھے بزرگ کو قتل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میرے باپ کو قتل کرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کو چند دنوں کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا اور یہ بوڑھا بزرگ در بدر پھرنے لگا، حتیٰ کہ 20 سال تک گلی محلوں اور جنگلوں میں سوتا رہا اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 20 سال بعد خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہے، اے میرے بیٹے، جاؤ میرے قاتل کو جا کر فلاں درخت کے نیچے سے اٹھاؤ اور اس کو اپنی جھونپڑی میں لے جاؤ، اس کی خدمت اس طرح کرو کہ جیسے وہ تمہارا سگا باپ ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر میرا باپ اپنے ہی قاتل کی خدمت کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن یہ راز تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں سیدھا اس درخت کے نیچے پہنچا تو یہ بوڑھا بزرگ بری حالت میں وہاں موجود تھا اور میں نے اس کو اٹھایا، اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ 5 سال مجھے گزر چکے ہیں اور میں اس بوڑھے بزرگ کی خدمت کر رہا ہوں۔ جب میں 10 سکے کما لیتا ہوں اور 10 سکے کمانے کے بعد میں اس جگہ سے شہد خریدتا ہوں اور بوڑھے بابا کو پلا دیتا ہوں، میں اس دنیا سے عاری ہو چکا ہوں۔ مجھے اس دنیا کی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ جب میں فارغ ہو جاتا ہوں تو میرا دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، اور یہ میری حقیقت ہے اور یہ میرا راز ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر ایک نوجوان اتنا نیکوکار اور اتنا خدمت گزار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان نے اس کو کہا، یہ جو تمہارے سامنے آدمی کھڑا ہے یہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ پھر سلطان نے اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، بے شک تمہیں اس خدمت کا صلہ یہاں نہ ملے، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے ایک کام لگایا اور تاکید کی، یہ کام آپ خود کریں گے، کسی دوسرے سپاہی سے نہیں کروائیں گے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں تھے۔ کام یہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ہدایت کی کہ آپ آج بازار جائیں اور کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں، اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار جاتے ہیں، پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کسائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کسائی کہتا ہے کہ بہت برے ہیں، دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھری بدن میں گھسا دوں اور ابدی نیند سو جاؤں۔ صلاح الدین ایوبی اس کسائی کے یہ الفاظ سن کر آگے چلے جاتے ہیں، دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں، وہ بھی کم نکلتا ہے۔ سلطان کسائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں گھر کے؟ وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، بہت ضلالت کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے اور بازار کا چکر لگاتے جاتے ہیں، پھر تیسرے کسائی کے پاس پہنچے، تول والا پتھر چیک کیا تو بالکل درست پایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کسائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اولاد نیک ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔
ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ پوری کیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی واپس سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ بازار میں کسائیوں کے ترازو آپ نے چیک کیے تو بتائیے کیا صورتحال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے غصے سے کہا کہ پھر آپ انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں خود سزا دے رہا تھا، ان پر دنیا تنگ کر دی گئی تھی تو یہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب